السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، وقال اللہ تعالی ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اور 17 رمضان کو جنگ بدر، قافلہ ابو سفیان نکل گیا۔ نبی پاک اپنی پلاننگ میں بدر کے محاذ پر اپنی پسند کے معاملات کو طے کر چکے تھے۔ صحابہ کے مشورے پر وہاں جو کنویں تھے ان میں سے سب پہ قبضہ کر لیا۔ اپنا محاذ اونچی جگہ پہ بنایا جو کہ ریتلی جگہ تھی، اور دشمن نے پکی جگہ کا انتخاب کیا۔ رات کو خدا نے بارش برسا دی اور اس کی برکت سے زمین پکی ہو گئی، اور ریت میں پیر نہیں دھنستے تھے، الٹا وہ پیر جم جاتے تھے، اور دشمن کی جگہ پہ کیچڑ بن گیا تھا۔ اور رخ کے اعتبار سے سورج کا سامنا دشمن کے چہروں پہ تھا، ان کی آنکھوں پہ پڑ رہا تھا، مسلمانوں کی اس طرف سے پیٹھ تھی۔ رات کو نبی پاک نے اپنا اونچی جگہ پہ ٹھکانہ بنایا تاکہ ہدایات ٹائم پہ دی جا سکیں۔ ساری رات صحابہ نے نبی پاک کے اس خیمے کی حفاظت کی۔ ابوبکر صدیق نے نبی پاک کے ساتھ رہ کر دعاؤں میں شامل ہوئے اور نبی پاک کو حوصلہ دیتے کہ یا رسول اللہ ضرور اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ اور صبح کے اذانوں پہ خدا کا پیغام اپنے پیغمبر پہ آیا کہ 1000 فرشتے کو ہم بھیج رہے ہیں جو بار بار پلٹ کے آئے گا۔ اور اس طریقے سے دشمن کی آنکھوں میں مسلمانوں کا لشکر بڑا دکھائی دیتا تھا، اور وہ بولتے بھی تھے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ 300 ہیں، یہ تو 1000 سے بھی زیادہ ہیں۔ اور مسلمانوں کو دکھایا کہ جو تھوڑی سی اونگ مسلمانوں کو رات کو آئی تھی، ان میں انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یعنی ان کو تھوڑا دکھا دیا کہ ان کی کوئی ہمت نہیں ہے۔ اور اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ توکل کر جاتا ہے تو پھر خدا کے فیصلے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے مبارزت ہوئی تھی۔ حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے آنے والا؟ اور وہ دشمن کے بندے 3 نکلے، ان کے جواب میں انصار مدینہ نکلے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار مدینہ ہے۔ تو انہوں نے ہتک آمیز انداز سے فرمایا ہم کسانوں سے لڑنے نہیں آئے، ہم اپنے برادری کے قریشی لوگوں سے لڑنے آئے ہیں، وہ ہیں تو آؤ۔ جو نبی پاک کو نے دیکھا تو آپ نے فرمایا علی نکلو، حمزہ نکلو، ابو عبیدہ نکلو۔ اور اس طریقے سے ابو جہل کے 2 بیٹے حضرت حمزہ اور حضرت علی کی تلوار سے اڑ گئے، لیکن حضرت ابو عبید نے جو تلوار ماری دشمن نے چکا دی اور ان کی اپنی ٹانگ پہ لگ گئی، وہ زخمی ہوئے۔ لیکن حضرت علی نے آگے بڑھ کر کافر کا سر قلم کیا، اور اس کے بعد پھر مزید جو بھی نکلے ان میں مسلمانوں نے ان کو ٹھکا دیا، اور پھر عام لڑائی شروع ہوئی تو ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار بھی ہو گئے۔ 2 نوجوانوں نے جن کا نام حضرت معوذ اور حضرت معاذ ہے، انہوں نے ایک بندے سے پوچھا کہ اے عم، اے چچا، ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ فاصلے پہ جو گھوڑے کے اوپر کھڑا ہے اس کے اوپر۔ تو بس اس کے بتانے کی دیر تھی، یہ باز کی طرح چھپٹے اور اس کو زخمی کر کے گرا دیا۔ اور پھر اس کے بیٹے نے عکرمہ بن ابی جہل نے ایک کے کندھے پہ تلوار ماری اور اس کا بازو کاٹ دیا۔
لیکن اس نے بھی کٹے ہوئے بازو سے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے اس بازو کو جو کٹ چکا تھا اور تھوڑا سا لٹک جا تھا پیر کے نیچے رکھ کر اس کو جھٹکے سے الگ کر دیا۔ ایسے اللہ کے ولی اور پھر یہ دشمن اس میں شکست کھا کر جب بھاگ نکلا، مسلمانوں نے تمام چیزوں کو اکٹھا کیا تو جس وقت کے ایک کمزور سے صحابی نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، جس کی بہت کمزور پنڈلیاں تھیں، جن کو دیکھ کے صحابہ کی ہنسی روکی نہیں رہی تھی، وہ وہاں پہ پلٹے اور ایک دم کہا اچھا اللہ کا دشمن ابھی زندہ ہے، اور اس نے تلوار سے اس کی گردن الگ کی تو وہ یہ بول رہا تھا کہ دیکھو دیکھو میری گردن ذرا اونچی کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے، کوئی عام بندے کی نہیں ہے۔ یعنی کافر مرتے ہوئے بھی جہالت کی بات کر رہا تھا جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی جس بات کی، اور پھر وہ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی گردن، اس کا سر لائے تو نبی پاک نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون تھا جو مار دیا گیا۔ اور پھر نبی پاک کے حکم پہ کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھو جیسے اپنے لیے خود کھاتے پیتے ہو۔ تو یہ روایت بھی ہے کہ یہ کمال اخلاق ہے مسلمانوں کا کہ خود تو کھجور کھا لیتے تھے اور ان کو روٹی کھلاتے تھے، اور ساتھ ہی پھر حکم دیا انسانی حقوق کا کہ کسی عورت پہ، کسی بچے پہ، کسی بوڑھے پہ، کسی مذہبی پیشوا پہ کوئی تلوار نہ اٹھائی جائے، ان کے باغوں کو نہ کاٹا جائے، ان کے کھیتوں کو نہ اجاڑا جائے، ان کے بازاروں کو بے رونق نہ کیا جائے۔ یہ جنگ سے باہر ہیں، ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اصل ضابطہ حیات جو زندگی کا ہے۔ نبی پاک نے اس دوران میں انسانوں کو رہنمائی کی کہ یہ کہتے ہیں کہ جنگوں میں اور عشق میں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ پیغمبر آخر الزمان نے جس کو خدا نے رحمت للعالمین کہا، اس نے انسانوں کو یہ پیغام دیا جو اصل انسانیت کا پیغام ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔